جنازہ ایسے ہی ہوتا ہے؟ وہ خدا دے بندے ہو انج ہی ہوتا ہے؟ نہیں، ساری زندگی امام صاحب آگے ہوتے ہیں، کوئی جرنل ہو یا کرنل ہو، غریب ہو یا امیر ہو، وہ پیچھے ہوتا ہے۔ آج بندے مومن کے پروٹوکول کو میرے رب نے دکھانا تھا، فرمایا آج مولوی صاحب تم بھی پیچھے ہو گئے، میرا بندہ آگے۔ یہ ہے پروٹوکول، یہ ہے پروٹوکول۔ لیکن یہ پروٹوکول ہندو کو نہیں ملا، اس کو اپنا ہی پتر لے جا کے اچھی آگ لگاتا ہے، اچھی لکڑیوں میں جلاتا ہے، اپنی بیوی اس کو اپنے ہاتھوں سے اس کے اوپر جلانے والا تیل ڈالتی ہے۔ یہ ہندو کو پروٹوکول نہیں ہے، یہ سکھ یہودی کو نہیں ہے، یہ پروٹوکول فقط آمنہ کے لال کا کلمہ پڑھنے والے کے لیے، یہ حضور کے کلمے کا پروٹوکول ہے۔ لیجئے اب جس پروٹوکول کو میں بیان کرنے لگا تھا وہ کیا ہے؟ مر گیا، آگے کھڑے ہو گئے، یا اللہ ابھی یہ جو بندے کھڑے کیے ہیں ان کو کیا کرے گا؟ میرے نبی نے فرمایا جس بندے کی سفارش 40 پہلے فرمایا 100 مومنوں نے کی، 100 مومنوں نے کہا یا اللہ اس بندے کو بخش دے، اللہ تعالیٰ فرماتے فرشتوں گواہ رہنا میں نے بخش دیا ہے۔ دوسری حدیث میں جس نے 40 بندوں کا قول ہے، کتنا؟ دوسری حدیث میں 40۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے یہ حدیث تو مسترب ہے کہ بھئی ایک جگہ 100 کا ذکر ہے، دوسری جگہ 40 کا ذکر ہے، یہ تو حدیث مسترب ہے۔ میں کہا تو سمجھا نہیں، یہ حدیث مسترب نہیں، یہ کرم کا عروج ہے۔ کہا جی وہ کیسے؟ میں نے کہا یوں کہ پہلے 100 بندوں کا اناؤنسمنٹ ہوئی، میرے نبی نے سوچا ہوگا ہر بندے کے لیے تو 100 بندہ جنازے میں نہیں ہوتا، فرمایا جاؤ 40 بندے بھی جس کا جنازہ پڑھیں اللہ اسے بھی مغفور لکھ دیتا ہے۔ پھر نبی پاک نے سوچا ہوگا ہر بندے کے لیے 40 بندے بھی تو نہیں ہوتے، ایسا ہی ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا جس کے لیے 3 صفیں کھڑی ہو گئیں، کتنی؟ 3 صفیں، تو 3 صفوں میں آپ 9 بندے بھی کھڑے کر سکتے ہیں صاحب، تو بھائی اس کے لیے بھی کیا ہے؟ مغفرت مل جاتی ہے۔ اب یہ سب کیا ہے؟ میرے نبی پاک کی امت کا پروٹوکول ہے، اور یہ وہی جو رحمت ہے نا جس کو اللہ نے اناؤنسمنٹ فرمایا کل حبیب تو بول لا تقنن، لا کل تو بول حبیب، اے حبیب تو بول دے کیا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جو اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے تم نے مایوس نہیں ہونا۔ اچھا اب بندے کو کہاں رکھ دیا؟ بولو قبر میں۔ اب نبی کی حدیث سنو، یہ جو آج آپ بیٹھے ہو کوئی جہلم سے آواز آتی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں سمجھ آ رہی، کہیں ادھر سے کہیں ادھر سے یہ آوازیں کانوں میں گونجتی ہیں، یہ بدعتیں ہیں، سلانہ کرنا، دعا کرنا، چلیسمیں کرنا، یہ محفلیں کرنا، یہ بدعتیں ہیں۔ نہیں، میرے مدینے والے آقا سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس وقت تم میت کو قبر میں ڈال کے آتے ہو، مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوث ينتظر دعوة تلحقه من اب او اخ او ام او صدیق او کما قال السلام، فرمایا وہ مردہ اس کی مثال اس ڈوبنے والے کسی ہوتی ہے جو لوگوں کو مدد کے لیے پکارتا ہے، مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ، فرمایا دعا کا انتظار کرتا ہے وہ مردہ کہ کہتا ہے میری ماں، میرا باپ، میرا بھائی، میرا عزیز، میرا بیٹا، میرا رشتہ دار میرے لیے کب مغفرت کی دعا کرے گا۔ ہاں ماشاءاللہ میرپور والوں ذرا خوبصورت سبحان اللہ کی صدا سے آنے والے یہ جو حدیث کے جملے ان کا استقبال کرنا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جب زندہ مومن مردہ مومن کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے فانزل اللہ علی اہل القبور کامثال الجبال من دعاء اہل الدنیا، زندہ مومن کی دعا کی وجہ سے مردہ مومن کی قبر میں اللہ پہاڑوں جتنا نور نازل فرما دیتا ہے، پہاڑوں جتنا نور نازل فرما دیتا ہے۔ وہ خوش ہو کر کہتا ہے من این لی ھذا، یا اللہ یہ کہاں سے مجھے ملا؟ اسے جواب دیا جاتا ہے بے استغفار ولدک لک، آج تیرے بیٹے نے تیری مغفرت کی دعا کی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کان حب الیک من الدنیا وما فیہا، دنیا مافیا میں اس مرنے والے کو، اس میت کو اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی اس گفٹ پر، اس تحفے پر اسے خوشی ہوتی۔ آج ہم میں سے ہر بندہ جو بھی ہے والدین کو ملنے جاتے ہو کوئی نہ کوئی تحفہ لے کے جاتے، دوستوں یاروں کے گھر جاتے ہو، میرے نبی نے فرمایا او مسلمانوں، او زندہ لوگوں، او مردوں کو بھی تحفے دیا کرو۔ میرے نبی کے صحابہ حیران رہ گئے، یا رسول اللہ
آقا جو قبر میں پہنچ گئے ان قبر والوں کے لیے تحفہ کس طرح سے روانہ کیا جا سکتا ہے؟ ہم ان کے لیے کیا بھیجیں؟ ہم ان کے لیے کیا چیز روانہ کریں؟ میرے نبی نے فرمایا دعاء الاحیاء للاموات ہدیۃ لہم، اور زندہ مومنوں تمہاری دعائیں مرنے والوں کے لیے بہترین تحفہ ہوتی ہیں۔ اور اس تحفے کا قبر والے انتظار کرتے ہیں۔ مجھے بلا تشبیہ کہنے دیجئے، آج بھائی رفاقت صاحب نے ان کے اعزا قارب نے مل کر یہ اہتمام کیا، اور آپ اس محفل کو رواج نہ سمجھیں۔ یہ بھی کئی لوگ کہتے ہیں او جی مولویاں یا تقریراں کرانیاں کڑیاں ضروری نے۔ میں یہ تھوڑا سا کلیئر کر دوں آپ کو، اتنی دیر بیٹھ کے تسبیح پڑھائیں، ویل ڈن، زبردست، تسبیح پڑھائیں وہ بھی ثواب ہے، تلاوت کروائیں وہ بھی ثواب ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن میں آپ سے کوشچن کروں گا، وہ چھوٹا شہزادہ بیٹھا ہے، چلو وہ ادھر اس کی دلچسپی گلی، بیٹا یہ بتاؤ ایک گاڑی آپ کو 50 لاکھ کی ملتی ہے، اگلی دکان سے وہی گاڑی 25 لاکھ کی ملے گی، تو آپ کہاں سے لیں گے؟ 25 لاکھ والی؟ بھائی بندہ، ہر بندہ یہ سوچتا ہے نا کہ مجھے بچت زیادہ کہاں سے ہوتی ہے۔ اور جو انویسٹرز ہیں، انویسٹمنٹ کرتے ہیں، تو آپ اگر ایک جگہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں 50 لاکھ، آپ کو ماہانہ آمدن ہے 10 لاکھ، دوسری جگہ کرتے ہیں 50 لاکھ کی انویسٹمنٹ، ماہانہ آمدن ہے 20 لاکھ، کہاں انویسٹمنٹ کریں گے؟ بولے ہیں 20 لاکھ؟ ہاں، یعنی ہم لوگ پیسوں کے معاملے میں تو اتنے ایکٹیو ہیں کہ ہم انویسٹمنٹ وہاں کرتے ہیں جہاں سے زیادہ آمدن ہو۔ تو یار یہ جو دینی معاملات ہیں نا، ان کے حوالے سے بھی میرے نبی نے اپنی امت کی تربیت فرمائی ہوئی ہے۔ میرے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنو گے آپ کو مزہ آ جائے گا۔ ویسے تو یہ جتنا ہم بیٹھ کے تسبیح پڑھ رہے ہیں ثواب ہو رہا ہے، سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں ثواب ہو رہا ہے، سارا ہو رہا ہے، لیکن جب ایک عالم دین کا مسئلہ بیان کرتا ہے، چاہے وہ مسئلہ عقیدے کا ہو، چاہے وہ مسئلہ عمل کا ہو، شریعت کا کوئی مسئلہ وہ بیان کرتا ہے، میرے نبی نے فرمایا ایک عابد ساری رات عبادت میں گزارے، دوسری طرف ایک شخص ایک عالم کی مجلس علم میں بیٹھ کر ایک دین کا مسئلہ سیکھے، ثواب میں یہ ایک مسئلہ سیکھنے والا بڑھ جاتا ہے۔ اور ایک اور حدیث کے اندر 70 سال کی عبادت کا ذکر بھی ہے۔ میں سب تو کٹ کڑی بیان کی تھی ایک رات علی، ایک روایت میں 1 سال کی عبادت کا ثواب بھی، ایک روایت میں 70 سال کی۔ یار مہربانی کرو گے؟ اب پھر وہی والا سوال آ گیا، ایک رات 1 سال یا 70 سال؟ میرا اس پہ ذوق یہ کہتا ہے بیان کرنے والا عبد القادر جیلانی ہو، نہیں یار نہیں یار نہیں نہیں مزہ نہیں یار، بلکہ اوپر سے آئیں بیان کرنے والا حیدر کرار ہو تو پھر ثواب 70 سالوں سے بھی اوپر کا ہے۔ بیان کرنے والا اگر عبد القادر جیلانی ہو تو پھر بتائیے پھر جناب سالوں کا ثواب ہے، اور اگر بیان کرنے والا کوئی ماتڑ سا ہوگا، حدیث تو پھر بتا رہی ہے نا کہ کم از کم ریشو کتنا ہے، 1 رات کا۔ اب مجھے بتاؤ 1 رات بندہ نفل پڑھتا رہے، وہ ساری رات کے بعد جو کمائے گا، دوسرا بندہ جو محفل علم میں بیٹھے گا وہ ایک مسئلہ سیکھ کر اس سے آگے بڑھے گا۔ تو اب اگر ایک محفل میں 500 بندہ بیٹھا ہو اور 500 بندہ بیٹھ کر 1 گھنٹے کے اندر 50 مسئلے سن رہا ہو، اب ذرا خود فتح بتاؤ کو ثواب کتنا ہوگا؟ یہ مقصد ہے علماء کے خطاب کروانے کا، وگرنہ تو نعتیں ہوتی رہیں، جسے کہتے ہیں جناب وہ تسبیح ہوتی رہے تو کوئی فائدہ نہیں۔ یہ ہے ثواب ادھر بھی ہے، لیکن اب آپ خود بتائیے کہ ادھر ثواب کا کیا عالم ہے۔ اس حوالے سے دوستان عزیز، یہ میرے نبی پاک کی امت کے صدقے، حضور کی نسبت کے صدقے، اللہ تبارک و تعالی نے حضور کی امت پر فضل کا معاملہ کیا ہے۔